تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا تو تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ وہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو کہتے ہیں کہ میرے آنسو ضائع چلے گئے، میں کچھ بھی بولنے والا نہیں ہوں۔ صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ تو بے خوف ہو جاؤ، تمہارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس سے بہتر اور بڑی قدرتوں والا کوئی بھی نہیں، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے بہت خوبصورت دروازے ہیں۔ جس دروازے پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے وہ دروازہ جلد آپ کے لیے کھولنے والا ہے۔ تو سب کچھ صبر اور دعا کے ساتھ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ پریشان مت ہو، اللہ ہے نا ساتھ۔ اگر مشکلات آ گئی ہیں تو وہ ان مشکلات سے نکال بھی دے گا۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی یقین نہیں کر رہا؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا آپ کا یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والے کی بنیادیں خلا دیتی ہے۔ تمہاری ان ضبط کرتی ہوئی منتظر آنکھوں کے لیے صبر کے معجزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو، مایوس نہ ہو۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے لیے کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ دعا ان آزمائشوں سے فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان آزمائشوں سے بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، تم پر لازم ہے کہ دعا مانگا کرو۔ آنے دو اسے جو اللہ کے لکھے ہوئے نصیب سے آ رہا ہے، شاید وہی تمہاری رضا بھی ہو۔ توفیق ملی ہے تو مانگتے رہو، ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو وہ انہی دعاؤں کے بدلے ملنا ہو۔ جب آزمائش برداشت سے زیادہ ہو جائے اور آس پاس کے لوگ یہ کہنے لگے نا کہ کیوں مانگتے ہو، یہ تو تمہارے نصیب میں نہیں، تو یاد رکھو کہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تمہارا یقین دیکھتا ہے اور تمہارے لیے اپنی مدد بھیجتا ہے۔ تو یقین سے آگے جا کر مانگو، لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا کر مانگو، پھر دیکھو کہاں کہاں سے اللہ تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے، اور جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی اللہ ممکن کر دکھاتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جب انسان اللہ سے شیئرنگ شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرنے کے راستے کھول دیتا ہے۔ مصائب ہٹ جاتے ہیں، مشکلات ختم ہونے لگتی ہیں، اور جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہارے لیے مدد بھی بھیجتا ہے اور معجزات سے بھی نوازتا ہے۔ اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ خدا انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے،
اور اس کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر سیدھے راستے پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہی ہے جو انسان کا ہاتھ کسی حال میں نہیں چھوڑتا۔ بالکل اسی طرح جب اس طویل صبر کے بعد تم اپنا اجر پاؤ گے تو وہ اجر اپنے اندر اتنا سکون رکھتا ہوگا کہ تم اپنے صبر کے سفر کی تمام تکلیف کو بھول جاؤ گے، تم سب پالو گے۔ یہ وقت مشکل ہوگا پر یقین کریں اس آزمائش سے آپ کو اللہ کی محبت مل جائے گی۔ وہ فرماتا ہے کہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہوا ہوں۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز مت سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں، ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں کہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے کتنے معجزے ہیں۔ اکثر منزل کے قریب ہوتے ہیں لوگ تو ہمت ہار جاتے ہیں اور منزل کھو دیتے ہیں، تو سنو دعا میں بہت طاقت ہے، اتنی کہ وہ نصیب کا لکھا بدل دیتی ہے اور اس کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ دعا تو ایک سفر ہے ناممکن سے ممکن کا۔ زندگی کے سفر کی مختلف شکلیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ آسانیوں کے زمانے سے گزر رہے ہوں اور کوئی مشکلات کے زمانے سے گزر رہا ہو۔ اللہ کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ آج کسی کی مشکل ہے، اگر آپ آسان کر دیں گے تو جب کبھی آپ کسی مشکل سے گزریں گے تو اللہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے گا، کیونکہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ آج کا دن رات میں بدلے گا اور رات سے صبح نکلے گی۔ کسی پر سے رات گزر گئی ہے تو اس میں سے اپنے لیے اندھیرے نہ سمیٹے، ورنہ آپ کے دن بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے ہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کو بھی آخر دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہارا کام ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے اس پر کامل یقین کر لو اور اس کے معجزات کو دیکھو۔ وہ عرش الہی ہے نا، وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں ایک ایک پل کا ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ وہ مہربان رب کچھ بھی بولتا نہیں ہے، بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔